السلام علیکم دوستو۔ 24 جون ہے۔ 11 دن کی ایک خوفناک جنگ کے بعد اسرائیل اور ایران کے درمیان امریکہ کی مدد سے اور قطر کی مصالحانہ کوششوں کے باعث بظاہر سیز فائر ہو گیا ہے۔ اب اس حوالے سے بہت چیمے گوئیوں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اس وقت ہم فوکس یہ کرنا چاہتے ہیں کہ 11 دن کی اس جنگ میں امریکہ اسرائیل نے کیا کھویا، کیا پایا، اور ایران نے بالکل تنہا ہونے کے باوجود اس میں کیا حاصل کیا، کیا اس کی اچیومنٹس رہیں۔ اب سب سے پہلے تو یہ کہ ایک اسرائیلی مبصر اوری گولڈبرگ نے الجزیرہ ٹیلی ویژن کو یہ بتایا تازہ ترین انٹرویو میں کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے پاس جنگ بندی کی حمایت یعنی جنگ بندی قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ گولڈبرگ نے یہ کہا کہ اسرائیلی حکومت کا ایران میں جنگ بندی سے قبل اپنے تمام مقاصد حاصل کرنے کا دعویٰ بھی مضحکہ خیز ہے۔ غیر واضح ہے کہ کم از کم اسرائیل کے مقاصد کیا تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کئی مختلف قسم کے بیانات سنے، اسرائیل کو سنا ہم نے کہ وہ ایران کا ایٹمی ہتھیاروں کا پروگرام مکمل طور پہ ختم کرنا چاہتا ہے، حکومت کی تبدیلی چاہتا ہے، کیونکہ اسرائیلی وزیر دفاع نے، یہ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں، یہ کہا تھا کہ کوئی 5 دن پہلے کہ ایران کی موجودہ قیادت کو اب زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو اسی کانٹیکس میں اوری گولڈبرگ نے یہ کہا کہ معلوم نہیں کہ ان کے اصل مقاصد کیا تھے، اور یہ بھی ہمیں نہیں پتہ کہ ایران کی یورینیم کے افزودہ کرنے کی صلاحیت کو کس حد تک نقصان پہنچایا ہے اسرائیل اور امریکہ نے مل کے۔ اور ساتھ میں اسی اسرائیلی تجزیہ کار نے یہ بھی کہا کہ ممکنہ طور پر بڑھتے ہوئے ایرانی حملوں سے جو نقصان ہوا ہے اور پھر ٹرمپ انتظامیہ کا دباؤ، وہ سیز فائر پہ نیتن یاہو کی آمادگی کا جو سبب بنا۔ اب اس تمام قصے میں 11 دن کی جنگ میں، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں بڑی کشیدگی پیدا ہوئی، اس کا نتائج کیا تھے، ٹیک اویز کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ ایران نے تمام جو اندازے تھے دنیا کے وہ غلط ثابت کر دیے کہ وہ شاید جلد ہی ہار مان لے گا، مذاکرات کی ٹیبل پہ واپس آ جائے گا۔ ایران نے 13 جون سے 24 جون یعنی منگل کی صبح تک اسرائیل پر کم از کم 20 بڑے حملے کیے، اس میں کوئی 150 کے قریب بیلسٹک میزائل اور سینکڑوں چھوٹے فاصلے پہ مار کرنے والے میزائل اور ڈرون اس میں استعمال کیے ایران نے اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے۔ اور یہ ایران نے ایسی صورتحال میں کیا کہ جب اس کے پاس عملی طور پہ کوئی فضائی یعنی ایئر فورس نہیں تھی، کوئی ٹینک اس میں استعمال نہیں ہوا، کوئی توپ خانہ نہیں، زمینی فوج اس تمام قضیے میں بالکل منصوبہ بندی یعنی آن گراؤنڈ رہی، اس کے علاوہ اس میں کوئی اس کا کام نہیں تھا۔ صرف اور صرف اس کے پاس ایک میزائل پاور تھی، منصوبہ بندی کی پاور تھی، اور پھر بڑے کمیٹڈ قسم کی فوج اور اس کے انٹیلیجنس ادارے، اگرچہ ان کو بڑے دھچکے لگے کہ تہران کے اندر سے اور ایران کے مختلف شہروں سے اسرائیل کے بہت سارے ایجنٹس گرفتار بھی ہوئے، جنہوں نے کہ اندر سے تہران کو، ایران کو بہت نقصان پہنچایا۔ اور ایک البتہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ دشمن کے حملوں کو روک بھی سکتے ہیں اور دشمن کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ قطر کے میں امریکی العدید بیس پر جو حملہ کیا گزشتہ روز ایران نے، وہ بھی اسی جذبے کا ایک اظہار تھا کہ اگر ہم پہ کوئی حملہ ہوتا ہے، یعنی امریکہ نے اس کے 3 نیوکلیئر تنصیبات پہ حملہ کیا، تو اگر ہم پہ حملہ ہوتا ہے تو ہم اس کا بدلہ لیے بغیر نہیں رہیں گے۔ تو یہ ایک علامتی نوعیت کا حملہ تھا جو کہ باقاعدہ ایڈوانس نوٹس ایران نے قطر کو بھی دے دیا تھا، امریکہ کو بھی بتا دیا تھا، جس کے باعث امریکہ نے وہاں سے کوئی 30-40 کے قریب اپنے جنگی طیارے بھی نکال لیے تھے، یعنی صرف ان کو بتانا تھا کہ ہم یہاں تک ہماری پہنچ ہے۔ اب جو العدید ایئر بیس پہ کوئی تقریباً 10,000 امریکی فوجی اور کانٹریکٹرز موجود ہیں یہاں پہ، امریکی اور جو نیٹو افواج ہیں، یہ زیادہ تر اسٹیشنز ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ امریکی سینٹرل کمانڈ کا جو فارورڈ ہیڈ کوارٹر بھی یہیں پر ہے۔ اب ہم اس سے تمام تر اس معاملے سے جو 11 دن کی جنگ تھی، ہمارے نتائج کیا ہے؟
نتائج یہ کہ ایک تو ایران نے تمام اندازے غلط ثابت کیے، بڑی دھمکیاں دی ایران نے، اسرائیل نے، لیکن ایران نے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کر دیا، سرنگوں نہیں ہوا، بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کو ثالثی کے لیے قطر پر انحصار کرنا پڑا۔ اسی طرح نائب صدر جے ڈی وینس نے چین سے کہا کہ وہ ایران کو آبنائے ہرمز کو بند کرنے سے روکیں، کیونکہ وہ بند ہونے سے چین کو خود بھی نقصان ہوگا، ایران کو بھی نقصان ہوگا۔ لیکن دراصل آبنائے ہرمز بند ہونے سے جو امریکہ کے اتحادی ہیں، قطر، بحرین، سعودی عربیہ، ان کی جو تیل کی برآمدات تھیں اس کو نقصان پہنچنا تھا۔ وہاں بھی ایک اور جنگ ہو سکتی تھی اگر فائر بندی نہ ہوتی۔ دوسری بڑی بات، نتیجہ جو سامنے آیا کہ ایران کی فوج بالکل متحد رہی۔ پاسداران انقلاب کم از کم 12 چوٹی کے جرنیلوں کی شہادت کے باوجود ثابت قدم رہے، متحد رہے، اور شاید اس وجہ سے کہ وہ بڑے سادہ انداز میں رہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ تر جو جرنیل ان کے مارے گئے ایرانی حملوں میں وہ عام فلیٹوں میں رہ رہے تھے، ایک ایک 2 3 کمروں کے فلیٹ میں دوسرے لوگوں کے ساتھ رہ رہے تھے۔ وہ کوئی غالباً بزنس نہیں کرتے، فارم ہاؤسز یا عالیشان گھروں میں نہیں رہتے، نہ ہی کوئی پراپرٹیز کا اور نہ ہی کوئی دوسرے کاروبار میں رہتے، اور نہ ہی کسی کے سامنے جھکتے ہیں۔ یعنی انہوں نے اسرائیل اور امریکہ جیسی قوت سے ٹکر لے کے، جس کا مطلب تھا کہ آپ باقی پوری دنیا سے ٹکر لے رہے ہیں، ان کے سامنے سرنگوں نہیں ہوئے۔ تو اس سے انہوں نے اپنے اندر اتحاد بھی جاری رکھا اور ثابت قدمی سے ان امریکی اور اسرائیلی حملوں کا مقابلہ بھی کیا۔ اسی وجہ سے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایک تازہ ترین اپنے بیان میں اپنی مسلح افواج کو ثابت قدمی سے ملک کا دفاع کرنے پر تعریف بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ میں تمام ایرانیوں کے ساتھ مل کر اپنی بہادر مسلح افواج کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جو اپنے خون کے آخری قطرے تک وطن عزیز کے دفاع کے لیے تیار رہے اور جنہوں نے دشمن کے کسی بھی حملے کا آخری لمحات تک جواب دیا۔ اب ایران کے اندر جو صورتحال تھی 11 دن کی جنگ کا، اس پہ کیا اثر ہوا؟ اس میں اثر یہ ہو کہ حکومت کی تبدیلی کا جو فارمولہ تھا، جس کا پہلے اسرائیل نے مطالبہ کیا، پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا کہ ریجیم چینج ایک آپشن ہو سکتی ہے، ان ملاؤں کو اب مزید حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اسی دوران رضا شاہ پہلوی دوئم کو سامنے لایا گیا، اس نے انٹرویوز دیے، اس نے تقاریر بھی کی، آپ ان کا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں باقاعدہ انہوں نے ایرانی عوام سے اٹھ کھڑے ہونے کی، حکومت کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرنے کی اپیل کی کہ آپ نکل آئیں اور حکومت کا تختہ الٹ دیں۔ لیکن جناب، چونکہ جیسے ہم نے گزشتہ ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ ایران میں ایک تو فریٹرنٹی بہت زیادہ ہے، پھر ان کا قوم پرستی بڑی وہاں پہ مضبوط ہے، اس بات کا احساس، اور اسی وجہ سے کسی نے بھی رضا شاہ دوئم کی کال پہ کوئی کان نہیں دھرا۔ غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک طرف تو بہت سخت قوم پرست ہیں ایرانی، دوسرا ان کے سامنے عراق، لیبیا اور شام کے افراتفری کے حالات بھی تھے، جو کہ حکومت کی تبدیلی کے نتیجے میں جس سے یہ ممالک دوچار ہوئے۔ لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس بات پہ آمادہ تھا کہ ایک ایسے شخص کی کال پہ وہ یہاں پہ بغاوت کا علم بلند کر دیں، حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، جنہیں اب سمجھا جا رہا ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، اور جن کا دور حکومت ظلم اور جبر سے بالکل مکمل طور پہ آلودہ تھا، ان کے ہاتھوں پہ خون تھا عوام کا، جس رضا شاہ پہلوی کے زمانے میں۔ اب جو لارجر جیو پولیٹیکل لیول ہے، اس پہ اس تمام کانفلکٹ کا کیا اثر ہوا؟ وہ یہ ہوا کہ جی اسرائیل اور ایران کے درمیان طویل عرصے سے پراکسیز، خفیہ کارروائیوں اور سائبر حملوں کی وجہ سے جو شیڈو وار تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے۔ دونوں نے اب کھل کے ایک دوسرے پر حملے کیے، اور دونوں فریقین نے ایک دوسرے کے علاقے پر جو براہ راست حملے کیے، اس سے ان کی جو ریچ ہے، یعنی ایران کے میزائلوں کی ریچ جنوبی اسرائیل تک، اور اسرائیل نے جس انداز سے نشانہ بنایا ریولوشنری گارڈز کے ہیڈ کوارٹرز کو، نیوکلیر سائنٹسٹ کو جس طرح شہید کیا، تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ دونوں ممالک اب کھل کر ایک دوسرے پہ
حملے کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ اب یہ کوئی راز نہیں رہا، دونوں نے ایک دوسرے کو ٹیسٹ بھی کر لیا، اور سب سے بڑا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ نے ایران کو ٹیسٹ بھی کر لیا کہ یہ وہ ایسا ملک نہیں ہے، عراق نہیں ہے، شام نہیں ہے جس پہ آپ چڑھ دوڑیں اور یہ دھڑام سے نیچے آ جائے گا۔ اب اسی وجہ سے چونکہ ثابت قدمی دکھائی ایران کے دفاعی نظام نے، تو جتنا بھی اس کا اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم تھا، اس کی افواج تھی، اس پہ بہت زیادہ دباؤ پڑا، اور 24 تاریخ کی صبح بھی جو تازہ ترین جو حملے ہوئے اسرائیل پہ، وہ بھی اس بات کا ثبوت تھے کہ ایرانی آسانی سے ہار ماننے والے نہیں ہیں۔ اب اسرائیل نے بھی بڑی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت بڑے ٹارگیٹڈ جو میزائل پروڈکشن فیسلٹیز تھیں، نیوکلیئر فیسلٹیز تھیں، اور ایرانی فوج کی ان کی تنصیبات تھیں، ان پہ حملے کیے، لیکن بہرحال اس سے کم از کم ابھی تک یہ معلوم ہوا ہے کہ کوئی بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ ایران کا تباہی کافی پھیلائی ہے، لیکن ایک ریڈ لائن جو تھی دونوں ملکوں نے کراس کی کہ ایک دوسرے کے جو اسٹریٹجک اثاثے تھے انہوں نے نشانہ بنایا۔ ایک بات اب بہت واضح ہو گئی ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر تو اب غالباً ہو گیا ہے، لیکن دوست وہ کبھی نہیں ہوں گے۔ اب ایک تجزیہ کار ہیں ایران سے، وہ الجزیرہ ٹی وی کے ساتھ ہی بات کر رہے تھے، عباس اسلانی، سینٹر فار مڈل ایسٹ اسٹریٹجک اسٹڈیز کے ریسرچر ہیں، تو انہوں نے ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا یہ سیز فائر ابھی مستقل ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ملک، کوئی بھی ادارہ اسرائیل پر بھروسہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے ہمیشہ معاہدوں کی اور جنگ بندی کے معاہدوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ ساتھ میں اسے یہ بھی کہا کہ پہلی مرتبہ ہے بہت عرصے کے بعد کہ حکومت اور عوام، ایران کی حکومت اور عوام، کچھ آن گراؤنڈ مسائل ہیں، ان کا اشارہ شاید سیاسی مسائل پہ تھا، اختلافات پہ تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ کچھ مسائل اور اختلافات کے باوجود پہلی مرتبہ ہے کہ حکومت اور عوام بالکل اکٹھے ہو گئے تھے۔ جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ جو قوم پرستی، حب الوطنی کا جو جذبہ تھا، اس نے ایران کی جو ڈیفینسو پوسچر تھا، اس کی جو دفاع کی جو حکمت عملی تھی، اس کو ڈیفائن کیا، جس کی وجہ سے آیت اللہ خامنائی بالکل اپنے مقام پہ، اپنے پوزیشن پہ ڈٹے رہے، اور ایرانی افواج نے مسلسل وہ مقابلہ کیا اسرائیل کا۔ عباس اسلانی نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل امریکہ نے اصل میں جارحیت شروع کی اس امید پہ کہ ایران بہت جلد گھٹنے ٹیک دے گا، لیکن ایران کے رد عمل اور اس کے میزائلوں کی جو گہرائی تھی، ان کی جو پہنچ تھی، اس کا شاید امریکہ اسرائیل کو اندازہ نہیں تھا۔ اور اس سے ایک بات بڑی واضح ہو گئی ہے کہ ایران کوئی آسانی سے جھکنے والا نہیں ہے، اور یہ کہ امریکہ اور اسرائیل بہترین ٹیکنالوجیکل ہتھیاروں کی میں برتری کے باوجود آن گراؤنڈ ایران کا کچھ نہ بگاڑ سکے، حکومت کی تبدیلی نہیں ہو سکی، نہ ہی اس کو شکست ماننے پہ مجبور کیا، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا مطالبہ تھا بڑا واضح طور پہ کہ ایران مسٹ سرنڈر انکنڈیشنلی۔ تو وہ کافی ایران نے وہ اندازے غلط ثابت کر دیے، اور یہ صرف ایک ایسے ہی ملک میں ہو سکتا ہے جہاں پہ حب الوطنی ہو، جہاں پہ قوم سے محبت اور قوم سے کمٹمنٹ ہو اور ویژن ہو، کہ اور جس میں ایک نیشنل پرائیڈ بھی آتی ہے کہ آپ ایک ایرانی قوم کے طور پہ آپ کھڑے رہنا چاہتے ہیں، سر بلند کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ باقی اسلامی ممالک میں بھی کچھ ایسی غیرت اور حمیت کا مظاہرہ ہو، تاکہ ان کے ساتھ جو زیادتیاں، ظلم ہو رہے ہیں، اس کو کسی حد تک اس کی پیش بندی کی جا سکے۔ بہت بہت شکریہ۔